بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر بی بی عائشہ نے حضرت علی کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور پھر ان کے بعد حضرت علی کو کیسے ہنگامی طور پر مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا، اور پھر آگے چل کر حضرت عائشہ و حضرت علی کے بیچ ایک ایسی زبردست جنگ کیسے ہو گئی کہ جس میں ہزاروں صحابہ اکرام کا پاکیزہ خون بہا، اور آخر ان آپسی جنگوں کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ دوستو، اگر آپ سیرت کی کتابوں کو غور سے پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ یا ابو سفیان، ان سبھی کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا۔ حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گئے، اور ان کی بیوی ہندہ بھی ایمان لے آئی۔ اصل میں جب بدر کی جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تو اس کے بعد مکہ کی سرداری ابو سفیان کے پاس آ گئی، اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ہر جنگ میں سردار بن کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں سے جیتنا ممکن نہیں ہے تو جان بچا کر فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے۔ ساتھ ہی اسی دن ان کے بیٹے معاویہ اور بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان اسلام تو لے آئے، لیکن مسلمانوں کے ایک بڑی جماعت نے ابو سفیان کے اسلام کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ابو سفیان صرف مجبوری میں اسلام لائے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس وقت مسلمان نہ ہوتے تو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے۔ اسی لیے ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد نہ کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا، اور نہ ہی ان کو مسلمان ہونے کے بعد وہ عزت ملی جو کہ ایک سردار کو ملنی چاہیے۔ اسی لیے ایک روز ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیں تاکہ میں بھی حضرت ابو بکر و عمر کی طرح سسر کا درجہ حاصل کر کے مسلمانوں کے اندر اپنی عزت بڑھا سکوں۔ دوسرا، آپ مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں بھیجیں، اور تیسرا یہ کہ میرا بیٹا معاویہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اس لیے آپ اسے قرآن کے نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے کے لیے مقرر کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی تمام شرطیں مان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ حکومت کے کئی عہدوں پر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ 4 سال تک دمشق کے گورنر رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ 12 سال تک ملک شام کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد امیر معاویہ کو ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا، اور یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تیسرے خلیفہ بنے تو ایک انسان ہونے کے ناطے حکومت کے سلسلے میں ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ والوں کو حکومت کے عہدے دینا شروع کر دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے صرف اس بنیاد پر دیے کہ وہ آپ کے خاندانی لوگ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو شام کے ساتھ ساتھ عراق کا بھی ایک بڑا علاقہ دے دیا۔ حضرت عثمان نے مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا اور وہ حضرت عمر کے زمانے حکومت تک کوفہ کے گورنر رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی انہیں ہٹا کر اپنے خاندان کے ایک لڑکے اسلاب بن عتبہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر سے مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص کو ہٹا کر اپنے چچا کے لڑکے کو وہاں کا گورنر بنا دیا، جو کہ اسلام لانے کے بعد پھر سے کافر بن گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد معافی مانگ کر پھر سے مسلمان ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عراق میں اپنے خاندان کے ایک فرد ولید کو وہاں کا گورنر بنا دیا، کہ جس نے ایک دن مسجد کے اندر شراب پی کر نماز پڑھا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بس یہی کچھ ایسی غلطیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، اور اس بغاوت میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کی اولادیں بھی شامل تھیں، کہ جن میں مشہور نام حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے محمد بن ابو بکر کا بھی آتا ہے۔ مروان بن حکم، جو کہ حضرت عثمان کا پرسنل سیکریٹری تھا، لیکن صحابہ اکرام اس انسان کو پسند نہیں کرتے تھے،
کیونکہ مروان وہی شخص ہے کہ جس کے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں میں اکیلے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں کبھی بھی مروان و اس کے خاندان والوں کو مدینہ کے اندر نہ گھسنے دیا۔ حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کیونکہ مروان حضرت عثمان کے خاندانی لوگوں میں سے تھا، اس لیے انہوں نے اسے مدینہ بلا کر اپنا خاص سیکریٹری بنا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو مروان کو اچھا انسان سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے حکومت کے بڑے بڑے عہدے دے کر اپنا خاص سیکریٹری بنایا۔ لیکن مروان نے پیٹھ پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ دھوکہ دیا، یہاں تک کہ کچھ تاریخی حقیقتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کرانے میں مروان ہی کا ہاتھ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاص سیکریٹری بننے کے بعد مروان کی سب سے گھٹیا حرکت یہ تھی کہ وہ کسی پریشان حال مسلمان کی فریاد حضرت عثمان تک پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس نے اپنی ایک خاندانی ٹیم بنا رکھی تھی کہ جو حضرت عثمان کو ہر وقت گھیرے رہتے تاکہ مسلمانوں کی کوئی بھی خبر حضرت عثمان تک نہ پہنچنے پائے، بلکہ یہ لوگ جھوٹ و فریب کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہلایا پھسلایا کرتے تھے کہ سبھی مسلمان آپ سے بہت خوش ہیں اور ہر جگہ سکون کا ماحول ہے۔ اور جب کبھی دوسرے ملکوں سے بڑے بڑے صحابہ کرام خط لکھ کر حضرت عثمان کو خبر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں علاقے میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو مروان وہ خط حضرت عثمان تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، بلکہ خود سے کوئی اوٹ پٹانگ جواب لکھ کر اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا دیتا اور اسے واپس ان دوسرے ملکوں میں رہنے والے صحابی تک بھیج دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو ان چیزوں کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ دوسرے ملک میں رہنے والے صحابی سمجھتے ہیں کہ اس خط کے اندر جو بھی گالیاں اور سختی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ سب حضرت عثمان نے خود لکھی ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ اکرام اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضرت عثمان کے دشمن بنتی جا رہی تھی۔ بنو امیہ کے کمانڈرز نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، اور یہ بات تب کھل کر سامنے آئی جب حضرت عثمان کے گورنر ولید کا واقعہ سامنے آیا کہ اس نے مسجد میں شراب پی کر فجر کی نماز پڑھا دی۔ عراق کے ایک بہادر مسلمان یہ شکایت لے کر مدینہ پہنچے، لیکن حضرت عثمان کے چیلوں نے انہیں حضرت عثمان سے ملنے ہی نہیں دیا۔ آخر تھک ہار کر وہ بہادر مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور روتے ہوئے مسلمانوں کی داستان سنائی کہ کیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر ولید نے فجر کی نماز میں شراب پی کر مسلمانوں کی امامت کی اور فجر کی نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی، اور شراب کے نشے میں آ کر وہ نماز میں عجیب عجیب باتیں بکتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی یہ باتیں سنی کہ حضرت عثمان کی حکومت میں دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے حالات اس طرح سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو اماں عائشہ کانپ کر رہ گئیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور جلدی سے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر بلا کر صحابہ اکرام کے ایک بڑی جماعت کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، اور پھر اماں عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جوتیاں نکالی کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ ان جوتیوں کو حضرت عائشہ نے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ اے عثمان، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوتیاں پرانی نہیں ہوئی ہیں اور تم لوگوں نے اسلام کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، انہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچے ہوٹلوں میں کام کر کے اپنا فیوچر برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں اپنے اندر تھوڑی سی بیداری لانی چاہیے اور پیسے کمانے کے کچھ ایسے طریقے اختیار کرنا چاہیے کہ جن کے ذریعے ہم گھر بیٹھ کر صرف 1-2 گھنٹہ کام کر کے مہینے کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ کیا کوئی انسان گھر میں بیٹھ کر بھی پیسے کما سکتا ہے؟ تو ہاں دوستو، یہ حقیقت ہے، ہم گھر بیٹھ کر بھی لاکھوں روپے مہینہ کما سکتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھیں کہ میں یوٹیوب پر جو آپ کے سامنے یہ سب ویڈیو بناتا ہوں، ان کے ذریعے مجھے ہر مہینے لاکھوں روپے کی کمائی ہوتی ہے۔ تو آخر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔
اگر اپنے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کے لیے تو ایک قدم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ کے سچے جذبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ بھی دل کے اخلاص کے ساتھ یہی چاہتے ہیں کہ پیسے کما کر اپنے ماں باپ اور بچوں کے لیے سہارا بنیں۔ اس لیے دوستو، اپنے اندر ایک بیداری پیدا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم مسلمانوں کو حکومت کی طرف سے کوئی بھی سہولت نہ ملے، اس لیے پہلے ہی ہمیں اپنے لیے پیسے کمانے کا کوئی ایسا بندوبست کر لینا ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ آپ بھی میری طرح گھر بیٹھ کر یوٹیوب سے لاکھوں روپے مہینہ کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے ایک ویڈیو کا لنک دیا ہے کہ جس میں میں نے سمجھایا ہے کہ آخر آپ کیسے گھر بیٹھے یوٹیوب سے کمائی شروع کر سکتے ہیں۔ وہ ٹریننگ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ہم مسلمان ان سب چیزوں سے کتنی دور ہیں۔ ہمیں بڑھ چڑھ کر ان چیزوں میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ دوسری قوم کے لوگ آن لائن دنیا سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں۔ تو دیر نہ کریں اور ابھی جا کر وہ ٹریننگ ویڈیو دیکھیں، بالکل فری ہے۔ پھر آپ کی مرضی، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو قدم آگے بڑھائیں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم۔